وہ ہمیں کھلائے گا اس کے کرم پر ہے، پلائے گا اس کے کرم پر ہے، مصیبتوں میں نجات دے گا اس کے کرم پر ہے، بیماریوں میں شفا دے گا اس کے کرم پر ہے، بلاؤں سے نجات دے گا اس کے کرم پر ہے، لیکن بس کوئی اس سے جڑے۔ اور حدیث پاک جو 3 مرتبہ خدا کو میں تمہارا رب نہیں ہوں، سب کہہ اٹھے قالوا بلا، بے شک تو ہمارا رب ہے، بے شک تو ہمارا رب ہے۔ اب رب وہ ہمارا رب ہے اور ہم اس کے بندے ہیں، عبد ہیں، تو پتا چلا اپنا سارا معاملہ اس کے ہاتھ ہے۔ وہ ہمیں کھلائے گا اس کے کرم پر ہے، پلائے گا اس کے کرم پر ہے، مصیبتوں میں نجات دے گا اس کے کرم پر ہے، بیماریوں میں شفا دے گا اس کے کرم پر ہے، بلاؤں سے نجات دے گا اس کے کرم پر ہے، لیکن بس کوئی اس سے جڑے، اس سے تعلق جوڑے۔ اللہ اکبر، وہ ہمارا رب ہے، رب۔ اسی لیے صوفیاء کرام کو سب سے زیادہ جس جملے میں لذت آتی تھی یہ کہنے میں، ربنا ربنا ربنا، اے ہمارے رب، اے ہمارے رب، اے ہمارے رب۔ ہم کتنے خوش نصیب ہیں کہ رب ہمارا ہے، رب کا محبوب بھی ہمارا ہے، محبوب کے محبوب بھی ہمارے ہیں۔ مسلمان ہوئے تو رب ہمارا، مومن ہوئے تو مصطفیٰ محبوب خدا ہمارا، سنی ہوئے تو محبوب کے محبوب اہل بیت اور صحابہ ہمارے۔ سبحان اللہ، یعنی کہ سب اپنا ہے، لیکن پھر مایوسی کیوں ہے؟ اس لیے کہ تم نے اپنوں کو اپنا نہیں سمجھا۔ ہم نے اپنا ہیروں کو سمجھا، گانوں کو اپنا سمجھا، عیاشیوں کو اپنا سمجھا، گناہوں کو اپنا سمجھا، کبھی رب کو بھی۔ اور ایک بات یاد رکھنا، سب سے رشتے ٹوٹ سکتے ہیں، رب سے رشتہ نہیں ٹوٹ سکتا۔ اسی لیے صوفیہ ربنا ربنا کہنے میں لذت کیا آتی، بلا تمثیل سمجھاؤں۔ کوئی بچہ ناز کرتا ہے تو کہتا ہے میرے ابا، میرے ابا، میرے ابا، میری اماں، میری اماں۔ پیار ہوتا ہے نا تو کہتے ہیں میری اماں، میرے ابا۔ ٹھیک ہے، ایک بات بھی ہے، باپ کو 4 بیٹے ہیں، لیکن جب کوئی بچہ دامن پکڑ کے کہتا ہے میرے ابا، تو 4 بیٹوں کے باوجود بھی جب کوئی بچہ کہتا ہے کہ میرے ابا، میری اماں، تو ماں باپ کو کیسی خوشی ہوتی۔ بلا تمثیل، بلا تمثیل، 1000 بار بلا تمثیل۔ جب دعا کرو، اس کو پکارو، تو قرآن یوں کہتا ہے، یوں کہہ کے پکارو، ربنا، میرا اللہ، میرا رب، میرا رب، میرا رب، ہمارا رب، ربی، میرا رب، ربی، میرا رب، ربنا، ہمارا رب۔ سوچو تو اللہ کو جب ہم ہمارا کہہ کے پکارتے ہیں تو قدرت بھی رضا اور خوشی کا اظہار کرتی ہے۔ اور حدیث پاک جو 3 مرتبہ خدا کو ربنا کہے، پھر اس کے بعد جو مانگے قدرت عطا کر دیتی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، جو ماشاء 3 اللہ۔ مرتبہ ربنا کہہ کر پکارے، پھر وہ جو مانگے، کتنا خوش ہوتا ہے وہ جب 3 بار کوئی اس کو ربنا کہہ کے پکارتا ہے۔ پھر اور اس کو تو پکارنا ہی پسند ہے، اس کو تو پکارنا ہی پسند۔ تو قرآن کہتے ہیں ان الذین قالوا ربنا اللہ، جن لوگوں نے کہا بے شک ہمارا رب اللہ ہے۔ اب آپ یہاں سے دل میں ٹھان لے کہ ہمارا رب اللہ ہے، اللہ ہے۔ ہماری حفاظت اس کے کرم پر ہے، بس کوئی اس کے قریب آئے۔ ہمیں کھلانا اس کے کرم پر ہے، بس کوئی اس کے قریب آئے۔ ہمیں پلانا، نعمتیں دینا اس کے کرم پر ہے، بس کوئی اس کے قریب آئے۔ ہمارا رب اللہ ہے۔ اب آگے کی منزل، جن لوگوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے، ثم استقاموا، پھر وہ اس پر جم گئے۔ اب جمنا کسے کہتے؟ اللہ کو رب مان کر جمنا، اسی پر جم جانا، استقامت، اسی پر جم گئے، ڈٹ گئے۔ حالات کی کوئی پرواہ نہیں، اب جان کی کوئی پرواہ نہیں، اب مال کی کوئی پرواہ نہیں، مان لیا اللہ ہمارا رب ہے، رب ہے۔ کوئی انگارہ دکھا کر کے کہے چھوڑ دو رب کو، نہیں چھوڑے، ڈٹ گئے۔
کوئی مال چھینے چھوڑ دو رب کو, کسی اور کو پکارو, نہیں چھوڑیں. کوئی آبرو پہ اتر آئے, چھوڑ دو رب کو, کسی اور کو پکارو, نہیں چھوڑیں گے. ڈٹ گئے, ڈٹ گئے. بات یہ ہے کہ اگر کفر بک کر جان ہی دینا ہے تو کفر بک کر جان بچتی کب ہے, اور ایمان بول کر جان جاتی کب ہے؟ اس لیے کہ اگر اس نے موت لکھ دی ہے تو کفریہ کلمہ بول کر بھی جان چلی جائے گی, اور اگر اس نے موت نہیں لکھی ہے تو پھر آپ کو کوئی جان لے نہیں سکتا, آپ کی کوئی جان نکال نہیں سکتا. روح کا فرشتہ کسی کی مرضی سے نہیں آتا, وہ رب کی مرضی سے آتا ہے. حتیٰ کہ وہ اپنی مرضی سے بھی نہیں آتا, وہ رب کی مرضی سے آتا ہے. تو اس لیے عظیمت کی راہ یہ ہے کہ رب کو رب مانا, اللہ کو رب مانا, اس کو الہ مانا, اس کو معبود مانا. تو اب آپ کو کوئی پانی میں ڈال کے ڈبکیاں دے, آپ کو انگار سامنے رکھ کر کے جلایا جائے, کڑائی تیل کی ابل رہی ہو, یہ صحابہ کرام کی داستان میں آپ کو بتا رہا ہوں. سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں, ابن خلف بدبخت کے غلام تھے. جب بلال نے کہا اللہ میرا رب ہے, لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھا, تو پہلے بلال کو لالچ دی گئی. بلال نے کہا یہ لالچ سے ہم دین نہیں چھوڑتے. تو ابن خلف جب مکے میں دھوپ پورے شباب پر آ جاتی تو مکے کی ریتیلی زمین اور پتریلی زمین پر حضرت بلال کو لے جاتا. ایک دن نہیں, 2-4-6 گھنٹے نہیں, بلکہ روز کا معمول تھا اس بدبخت کا. اور لے جانے کے بعد حضرت بلال حبشی کو اس تپتی ہوئی چٹان والی ریت پر, اللہ اکبر, کبھی چٹانوں پر کبھی ریت پر لٹا دیتا, اور ایک بندہ ان کے سینے پہ کھڑا ہو جاتا اور پھر کہتے بول ہمارے حبل کا نام لے, بول ہمارے لات کا نام لے, بول ہمارے عزا کا نام لے. جب وہ بدبخت چابک مار کے سینے پہ کھڑے ہو کے کہتے کہ لات حبل اور عزا کا نام لے, یہ ان کے بت تھے. بلال مسکرا کر کہتے احد احد احد, اللہ ایک ہے, اللہ ایک ہے, اللہ ایک ہے. نہ لات خدا ہے, نہ حبل خدا, نہ منات خدا ہے. اگر خدا ہے تو محمد کا رب خدا ہے. بے شک, سبحان اللہ, اللہ ایک ہے. ثم استقاموا کا مطلب یہ ہے, بلال بتا رہے ہیں, بلال بتا, ارے ہماری جان بستر پر جائے سے بہتر ہے کہ رب کی محبت میں جائے. بے شک, بے شک, بے شک. بلال نے کہا احد, اللہ ایک.